دنیا ایک امتحان ہے. چیزیں اچھی دکھ رہی ہیں لیکن اس کو منزل نہیں بنانا ہمیں. اس کے لیے اللہ کو نہیں بھولنا. ہاں یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے. ان کا استعمال جائز ہے اور ان کو مقصد بنانا حرام ہے. استعمال جائز ہے، پیسہ استعمال کریں اور ضروریات زندگی، گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کھانا پینا، لیکن منزل اللہ ہے، اس کو منزل نہیں بنانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات آج کا موضوع. کیا ہم نے اپنے رب کی دعوت کو نظر انداز کر دیا ہے؟ دنیا میں انسان آتا ہے تو یہ اس کو پورا، یہ نہیں ایک مکمل انسان جس کو اللہ تعالیٰ قوتیں دیتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی، اور ایک فیصلہ کرنے کی، اور ایک راستہ اختیار کرنے کی. تو دنیا میں آ کے اگرچہ اس کے آنکھوں کے سامنے تو صرف دنیا ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کے ذریعے اسے خبردار کرتا ہے. پیغمبر اور کتاب کے ذریعے اس کو خبردار کرتا ہے کہ بھئی تمہاری منزل دنیا نہیں ہے. میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، اور پھر وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو وہاں پر اگر تمہیں، یعنی تم نے آخرت کے لیے کام نہ کیا تو پھر تو تم جاؤ گے دوزخ میں. اور اگر تم نے دنیا میں اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول کے راستے پر چلے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن میں ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. دنیا کا راستہ سلامتی کا نہیں ہے، یہ تباہ کر دینے والا راستہ ہے. ایک طرف ہمیں دیکھیں، میں زیادہ مشکل بات نہیں کرنا چاہتا. ایک طرف ہمیں، یعنی جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو دنیا ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس آؤ، میں حقیقت ہوں، مجھے اپنی منزل بنا لو. مختصر بات. اور دیکھیں انسان یعنی جب جن حالات میں یہ پیدا ہوا ہے تو وہ سارا ماحول جو ہے وہ دنیا داری کا ہے. سب لوگ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے، کیونکہ ہمیں جانا ہے رب کے پاس اور رب کو منزل بنانا ہے، رب کے راستے پر چلنا ہے، رب کی دعوت کو قبول کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ رعد کی ہے، آیت نمبر 18، کہ پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھوں گا. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اگر زمین کی ساری دولت کے بھی وہ مالک ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا.
اولئک لہم سوء الحساب، ان کے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں ٹھہر جائیں ذرا. یہ آیت اگر آپ غور کریں تو اس میں تھوڑا مختلف انداز سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہمارا خیر خواہ ہے، ہم پر بڑا مہربان ہے. ہمیں ہر طریقے سے وہ سکھانا چاہتا ہے. صرفنا الآیات، مختلف طریقوں سے ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے. یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام ہی نہیں لیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وغیرہ جو بھی ہے، ایمان کا نام نہیں لیا. شرک سے بچنے کی بھی بات نہیں کی، کفر کا بھی تذکرہ نہیں کیا، نہ نفاق کا تذکرہ کیا ہے. حالانکہ یہ مضامین آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک منفرد انداز ہے کہ بھئی تم دنیا میں جاؤ. تھوڑا سا میں اپنے الفاظ میں اللہ کی عطا سے یہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اے لوگو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور تمہیں میرے پاس آنا ہے اور میری دنیا میں جا کے میری ملاقات کی تیاری کرنی ہے. تم نے کسی اور کو مقصود، محبوب اور مطلوب نہیں بنانا. تم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا پر، اور رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے، رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور رب کو راضی کرنا ہے. اور تمہیں اپنی مرضی کے بجائے اپنے رب کی یا میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی صورت یہ ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا اور میرے رسول اس ہدایت کے پر چلنے کا تمہیں طریقہ بتائے گا، قرآن اور سنت. تو اور وہ رسول تمہیں دعوت بھی دے گا، پہلے میری طرف دعوت دے گا. اجیبو دعائی اللہ، سورہ جن میں ہے غالباً، یا قومنا اجیبو دعائی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کا جواب دو، قبول کر لو. یہ وہی بات ہے. استجابو لربہم، رب کی دعوت قبول کر لی. دیکھیں بہت ہی عجیب، یعنی بہت اچھا ایک نقطہ ہے. یعنی یہ ایسی دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے. اللہ اور اس نے وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ارواح کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت ذرا توجہ سے یہ بات سنیں. اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، ہمارا ہم سب کا رب ہے، ارواح کے لیے اس نے ایک مقام پسند کیا ہے کہ یہ ارواح جنت میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں اور مجھ سے ملاقات کر لیں، میرا دیدار کریں، میرا دیدار کیا کریں، میرے پاس رہیں اور میرا دیدار کیا کریں. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تھوڑا سا دیکھیں، یہ ذرا دیر کے لیے یہ دنیا اور خواہشات دنیا سے ہٹ کر حقیقت پر ایک نظر ڈالیں. اللہ ہے جو کہ وراء الورا ہے، اور کیا کہنے، کوئی بیان نہیں ہو سکتا اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا، لیکن اس کی ملاقات حق ہے. ان وعد اللہ حق، ملاقات کا وعدہ کیا ہے اس نے. اب دنیا کا دھوکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اب دیکھیں مضمون کیا ہے، مضمون بہت ہی بنیادی ہے اور سب کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، مقصد کیا تھا؟ یہی تھا جو میں نے بیان کیا.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر، وہ جنت ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی ایک چاہت تھی، محبت تھی. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں یہ مخلوق میرے پاس آئے، مجھے پہچان لے، میری ملاقات اور میرا تقرب حاصل کر لے. یہ سب الفاظ قرآن کے ہیں. تو اچھا، اب کائنات بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اس میں دنیا اور دنیا میں تمام لوازمات زندگی. دیکھیں بہت عبرت کی بات ہے. کسی اور کرے میں، جو دیگر کرے ہیں ہمارے، جس نظام شمسی میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ایک واحد زمین ایسا ہے کہ یہاں پر زندگی ہے اور یہاں ہم رہ رہے ہیں، انسان ہے. دیکھیں اس کی یعنی ایک انفرادی حیثیت جو ہے ہماری اور اس دنیا کی، اس کو آپ محسوس کریں. نظام شمسی ہے اور پھر دیگر کائنات ہے، ہمارے لیے لامحدود ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کی حدود کا تعین کر بھی نہیں سکتے. اور سیارے ستارے وجود میں آ رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. خیر اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہ دنیا اور اس میں ارواح کا ایک انتظام قائم کرنا، آسمان سے عالم ارواح سے روح کو اٹھا کر یہاں جسم دینا اور اس کے لیے ایک زندگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مقصد اللہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس جانا ہے اللہ کے پاس. تو تھوڑا سا دیکھیں، یہ جو دنیا داری ہے یا دنیا ہے، اس کو آپ مت سمجھیں کہ یہ اصل ہے یا اس کی کوئی بھی حقیقت ہے. نہیں، بس یہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. اور آپ کو رب اپنی طرف بلا رہا ہے. پیغمبر، رسل، انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا اختتام ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب دیکھیں کیا پہلا انسان اور کیا آج کا انسان. جب سے دنیا بنی ہے، انسان کا ایک ہی مقصد وحید ہے کہ ہمیں رب کے پاس جانا ہے، اور طریقہ رب کی بندگی. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور تقوی کی روش. تمام رسل و انبیاء کا بنیادی دعوت یہ ہے. تمام رسل و انبیاء اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو یہ قرآن میں یہ مضامین آئے ہیں. ابھی میرے پاس مطلب یہ مختصر دورانیہ ہوتا ہے نا ہمارے، تو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. یہی مقصد ہے، جانا اللہ کے پاس ہے. ہم ہیں اللہ کے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر زندگی، اللہ کے راستے پر دوڑنا ہے، چلنا نہیں، دوڑنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اب معاملہ بالکل کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ پھر رسول سے پوچھے گا، رسول و انبیاء سے، ماذا اجبتم المرسلین. تم نے کیا، ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیا جواب دیا تم نے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کہی ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو یہ بات ذرا دیکھیں، بڑے توجہ سے یہ بات سنیں.
ہماری دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری پریشانی نہیں ہے. ہاں، دنیا ایک امتحان ہے. چیزیں اچھی دکھ رہی ہیں، لیکن اس کو منزل نہیں بنانا ہمیں. اس کے لیے اللہ کو نہیں بھولنا. ہاں، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے. ان کا استعمال جائز ہے اور ان کو مقصد بنانا حرام ہے. استعمال جائز ہے، پیسہ استعمال کریں اور ضروریات زندگی، گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کھانا پینا، لیکن منزل اللہ ہے، اس کو منزل نہیں بنانا. تھوڑا سا ٹھہر جائیں. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. ہماری مختصر کہانی ہے. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کیا پریشانی ہے؟ دنیا. آپ کس لیے جی رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. آپ کا مدعا زندگی کیا ہے؟ دنیا. کیا اللہ کی ہدایت آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ کوئی ضرورت ہے اس کی؟ بالکل نہیں. آج کا مسلمان تو ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا ہدایت ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. سوچیں نا بھیا، اس بات پر سوچیں. ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا. تو اللہ کے بندے ہیں اور بندگی پھر اس کی کرنی ہے. ہو نہیں سکتا. دیکھیں، یہاں ہم دنیا میں ایک ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. ہر جگہ کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ایک اسکول ہے، کالج ہے، وہاں 4-5 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں 300 اساتذہ ہیں. مثال کے طور پہ 300 اساتذہ ہیں. تو کیا ہر استاد کو پڑھانا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے آگے بڑھائے گا؟ کیا وہ اپنی مرضی سے کلاسوں کا انتخاب کرے گا؟ ایک بات ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو پرنسپل جو ہے وہ مینیج کرے گا، وہ بتائے گا کس استاد کو کون سی کلاس میں جانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کون سا مضمون پڑھانا ہے. تو یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے. ہاں، اس کا کام تو نوکری ہے. استاد آیا، پرنسپل ہے، وہ تو پرنسپل کو رپورٹ کرے گا کیا کرنا ہے جی، کون سی کلاس کو پڑھانا ہے، کون سے ہمارے کیا کیا وہ ہے پیریڈ ہیں، کس کلاس میں کیا پیریڈ ہے. تو دیکھیں یہ ڈسپلن جو ہے یہ ہر جگہ پر ہے. فوج میں کوئی جاتا ہے تو وہاں ایک ڈسپلن ہے، وہاں آپ کا افسر ہوگا اور اس کے حکم کے مطابق آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کیا کیپٹن، کیا میجر، کیا کرنل، کیا بریگیڈیئر، ہر ایک کے اوپر ایک افسر ہے اور ان کو اپنے اپنے کام کرنے ہوں گے اور اپنی ڈیوٹی اس سے پوچھنا ہوگی. دنیا میں آ کے اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دی، بغیر رب سے پوچھے، رب سے کانٹیکٹ کیے بغیر، رب سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رپورٹ دینی ہوگی، ان کے پاس جانا ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بیعت کرنی ہوگی، بیعت کرنی ہے اللہ سے، لیکن اللہ کے بعد اس کا جو نمائندہ ہے اس سے بیعت کرنی ہے اور اس پر اپنی مال و جان کو نچھاور کرنا ہے. زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. یہی رویہ ابھی بھی ہے، یہی طریقہ ہے. اللہ کے بندے کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس کو جا کر اللہ سے بیعت کا جو وعدہ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، اس سے بیعت کرنی ہے، اس کے آرڈرز کے مطابق
آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، آپ کو بتائے گا۔ اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ آپ نے اس سے لینا ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ تو دیکھیں، بات مختصر ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ شیطان نے تو ہمیں نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے اور اس کو منزل بنانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، ہم نے منزل بنائے ہے دنیا کو، جو آج کے مسلمان کی، اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کا جو مرکزی نگاہ ہے، نقطہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہر شخص اللہ کو تو آج کا مسلمان بھول ہی گیا سر۔ آج کے مسلمان نے تو اللہ کو بھلا ہی دیا ہے۔ وہ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں؟ عبادت الطاغوت، آپ سرکش ہیں، اور سرکش قوتوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ آپ سرکش قوتوں کے پیروکار ہیں، آپ خود سرکش ہیں۔ رب کی رضا کے سامنے آپ سر نہیں جھکایا، نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ آپ رب کے بندے نہیں بننا چاہتے، آپ تو نفس کے بندے ہیں۔ آپ کا معبود خواہشات نفس ہیں، آپ نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، آپ کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ جنت آپ کے لیے اس نے تیار کر دی ہے، رسل اور انبیاء کو بھجوا کے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے سب نے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہر پیغمبر کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو دیکھیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں، آج کی جو نشست ہے اس کا خلاصہ اب تک میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب آپ کو آپ کے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے انتظار میں ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ، یہ سورہ مائدہ کی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ افلا یتوبون، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ میں تو غفور الرحیم ہوں، واللہ غفور الرحیم، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، جو میں نے سورہ رعد کی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، آیت نمبر 18، للذین، دنیا میں آ کے اللہ کی طرف اللہ نے آپ کو بلایا، پیغمبر کے ذریعے اپنی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر اللہ کی دعوت کو آپ قبول کر لیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، تو آپ کے لیے بھلائی ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، آپ کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن اگر آپ قبول نہیں کرتے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ۔ اب یہ دیکھیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب دنیا میں کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی ہوگی، کتنے روپے ہوں گے؟ چلیں سونا چاندی لگا لیں، ہزاروں من سونا، ٹنوں چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ سب کچھ آپ کی ملکیت ہو، اور اتنا اور بھی ہو، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ دیکھیں، آیت پر غور، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، یہ سب آپ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آپ سے۔ ایک تو اس وقت ہوگا نہیں، اگر ہوگا بھی تو یہ لوہے اور جو سونا چاندی ہے
ان دھاتوں کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، قدر و قیمت وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ آپ سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس وقت تو آپ سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کا طالب ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اور اس کی دعوت کو قبول کر لو، اس کی دعوت کا جواب دو۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، بڑی پیاری بات ہے، بڑی دلکش بات ہے کہ آپ رب کی دعوت کو قبول کر لیں، اور یہ دعوت تو ایسی ہے کہ بس آپ کو مالا مال جنت جو ہے تو بس مالا مال ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے، یعنی ایک لاٹھی یا کوڑا، اس کے برابر جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آپ کو تو تحد نظر آپ کا محل ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ مُلْكٌ کبیرہ، ایک بہت بڑی بادشاہی کا آپ کو مالک بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی جگہ کی کمی نہیں ہے۔ یہاں تو ہم 20-30 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں تو تحد نگاہ بس آپ کی گھر ہوگا اور جنت ہوگی اور کیا۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جنت کو آج کے مسلمان نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اور دنیا کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ دنیا بھی ہمیں اپنے طرف بلا رہی ہے، مجھے دیکھو، میں بڑی پیاری ہوں اور مجھ میں بہت سی مزے ہیں، تم مزے کرو، کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت، یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ پروٹوکول، یہ جو کچھ بھی ہے دنیا کا۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی ذمہ داری والی بات ہے۔ ایک طرف رب آپ کو بلا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، اور ایک طرف دنیا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے عقل سے کام لینا ہے، آپ نے اللہ کو قبول کرنا ہے۔ وہ تو جنت دے گا اپنے فضل سے، لیکن اللہ اپنے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہیں آپ؟ بات تو یہ بھی ہے نا، اللہ جو بھی دے گا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں تو اس کو قبول کریں گے۔ جیسے کہ ایک بچہ، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، اور وہ بہت غریب باپ ہے اس کا، لیکن دوسرا اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص اس کو کہے کہ بھئی ماں باپ کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، تو وہ 10 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ کس کو اختیار کرے گا؟ وہ جیسے بھی ہیں اس کے باپ ہیں، اور رب کی تو کیا بات ہے سر، رب کی تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور رب ہے، رب ایک ہے بس، ربنا اللہ۔ آپ نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پر جم جائیں، بس تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تو انعامات کا آغاز ہے۔ ہم تو یقین نہیں رکھتے، ہم تو رب کی دعوت کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سنا ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں بتا بھی دے تو ہم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، نہیں کرتے قبول، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ جو میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ عنده حسن المآب، میرے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، لیکن ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہی پتھر کنکر اچھے لگتے ہیں، مٹی لوہے کے دھات، یہ دھاتی چیزیں، سونا چاندی، یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو نہیں، یہ آپ نے عقل سے فیصلہ، اپنے اوپر رحم کریں۔ آپ اگر رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہے، دنیا میں آغاز، آپ کی جو پریشانی ہے دنیا میں آغاز ہو جائے گا، اور آج ہر شخص، ہر مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، زندگی بے حال ہے اس کی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.